علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. میرے نبی نے داماد ڈھونڈا, نبی نے داماد, ایسا داماد ڈھونڈ لو, ایسا کیسا, سیرت بے مثال, صورت بے مثال, ولی ایسا کہ خاتم الولایت, عالم ایسا کہ باب مدینہ العلم, اور حسین ایسا, حسین ایسا کہ وہ سارے سیدوں کی اصل ہے. جب نسل اتنی خوبصورت ہے تو اصل کتنی خوبصورت ہے. جس کے چہرے کے بارے میں کہا کہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, لیکن دولت کا حال کیا تھا, دولت کا حال کیا تھا, خود کے پاس گھر بھی نہیں تھا, اور صرف 3 چیزیں تھیں ان کی ملکیت میں. شادی ہونے تک مولا علی کی ملکیت میں کتنی چیزیں تھیں؟ ایک گھوڑا, ایک تلوار, اور ایک زرہ, وہ بھی رسول اللہ کی دی ہوئی. 3 چیزیں, خود کا مکان نہیں, گھوڑا, تلوار, زرہ, اور بیٹی سب سے چہیتی. نبی دولت نہیں دیکھ رہے, دولت نہیں دیکھ رہے, نبی کردار, دینداری, کیریکٹر. دینداری کتنی؟ فرمایا علی کل ایمان ہے. علی سر سے لے کے پیر تک ایمان کا نام, مکمل ایمان کا نام علی ہے. سوچو تو صحیح, ارے جس کی محبت ایمان کی پہچان ہو. لمبی نہیں کرتا اس لیے کہ میں نے بات کچھ اور کرنی ہے, لیکن بات آئی تو نبی پاک نے کیسا داماد ڈھونڈا, اور وہ خود آئے. لیکن ایک بات اور عرض کروں, خود سے نہیں آئے, کسی کے مشورے پر آئے. کسی کے مشورے, کس نے مشورہ دیا؟ 2 ہستیوں نے مشورہ دیا. پہلی کا نام وہ پہلے نمبر کا صحابی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا ابو بکر صدیق. مشورہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے, فاروق اعظم نے. اس وقت مولا علی اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے. میں علی, حضرت صدیق, میں بھی گیا تھا سب سے چہیتی بیٹی کا رشتہ لے کر, لیکن مجھ سے کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے. میں سمجھ گیا. فاروق اعظم نے کہا میں بھی گیا تھا, مجھ سے بھی کہا اللہ کے حکم کا انتظار ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ جب ہمیں روک دیا, اور عثمان کو تو 2 پہلے ہی دی جا چکی, تم جاؤ, شاید یہ شان, یہ مقدر تمہارے لیے ہے, یہ نعمت تمہارے تقدیر میں ہے. مولا کائنات اونٹوں کو پانی پلاتے ہوئے گئے, اور جا کے حضور کے دربار میں بیٹھ گئے. دیکھو کیسے رشتہ طے ہو رہا ہے. بیٹھ گئے. حضور نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضور آیا ہوں بڑا کام لے کے, مگر ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی. اس لیے کہ جب دونوں یاروں کو روک دیا, ہمت نہیں ہوئی. بولو علی کیا بات ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے علی مرتضیٰ اتنے گھبرائے یہ بات کہنے میں کہ آپ کے پورے اعضاء تنگ ہیں. جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے, یہاں بات کرنے کا انداز دیکھو. لوگ نبی کو اپنے برابر کہنے لگے, یہاں بات کرنے کا علی مرتضیٰ کا انداز, اتنے کہ پورے اعضاء تنگ ہیں. حضور حیا کی کہنے میں بولو علی. تو عرض کیا کہ فاطمہ الزہرا, بات پوری کی. حضور نے فرمایا ہاں تمہارے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ, آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے, آپ زمین پہ کر دیں. دیکھو تو صحیح, نکاح پڑھانے والوں کو تو ذرا دیکھو, نکاح پڑھانے والوں کو تو دیکھو. آسمانوں پہ کرنے والا کون؟ اللہ. زمین پہ کرنے والے کون؟ رسول اللہ. نہ وہاں اللہ اوپر, وہاں تک کس کی رسائی؟ حضور نے پوچھا جبریل یہ آسمانوں پہ نکاح ہوا علی و فاطمہ کا, خطبہ کس نے پڑھا؟ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نے پڑھا. خطبہ پڑھنے والے آدم. ارے حسنین کریمین کی اماں پا, حسنین کریمین کی اماں پا, جس کے خطبہ نکاح کے لیے آدم آتے. اچھا مہر کیا تھا جبریل؟ مہر, اس لیے کہ درہم و دینار تو زمین کے لیے, آسمان پہ درہم و دینار نہیں چلتے, وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے. یہ میں نزہۃ المجالس سے پڑھ رہا ہوں, آسان ہے, بہت جلدی سے مل جاتی ہے کتاب, اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں نزہۃ المجالس میں. علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ جبریل مہر کیا تھا, کیا مہر تھا؟ آسمانوں پہ ہوا نا, سکے نہیں, سونا چاندی نہیں, وہاں پہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کہا یا رسول اللہ قیامت تک جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کا جنت میں داخل کر دینا, یہ علی و فاطمہ کا مہر مقرر ہوا. جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے مہر میں انہیں جنت. ہائے ہائے. اور پھر ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جسے شجر طوبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا ہلا اس کو, اس نے ہلایا, پتے گرے, اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا تھا. وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اہل بیت سے سچی محلہ نصیب کرے, اسی کو کفن میں لے جانے کی توفیق دے, احترام صحابہ کے ساتھ, کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہے میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا, وہ جنتی مرا, اس کو شہادت کی موت آئی. اور اہل بیت سے محبت کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو ان کو دلہن کی طرح سجا کر لے جایا جائے گا. بڑا انعام ہے. تو حضور نے فرمایا علی یہ تو مجھے جبریل کہہ چکے, اب جاؤ تم تیاری کرو, نکاح کی تیاری کرو. کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور آپ ہی تو جانتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے میرے گھر کا حال, بلکہ رہتے بھی کہاں ہے حضور, آپ کے گھر میں تو رہنا بھی ہے, میرا تو اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے. 3 چیزیں میرے پاس, گھوڑا ہے, تلوار ہے, زرہ ہے. تو کہا ایک چیز کے بغیر تمہارا کام چل سکتا ہے, 2 کے بغیر نہیں. جنگ کے لیے تو تلوار لازمی ہے, گھوڑا بھی لازمی, 2 رکھ لو, زرہ بیچ دو. کیا بیچ دو؟ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کا لباس جنگ میں پہنتے تھے تاکہ تیر سے بچا جا سکے, تلواروں کے حملے سے بچا جا سکے. وہ زرہ کا بیچ دو, اس کے بغیر تم کام چلا لو گے, وہ بیچ دو زرہ. کہا ٹھیک ہے, اور زرہ بیچ کر مہر کا انتظام کرنا. لیکن علی سنو, پہلے میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا سیدہ سے, ہائے ہائے ہائے, جس کے دروازے کا دربان جبریل امین ہوا. حضور پوچھتے ہیں فاطمہ, دیکھو اجازت لی جا رہی ہے کس الفاظ کے ساتھ, اس سے مولا علی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اس سے علی پتہ چلتا ہے. فاطمہ میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کے سب سے بہترین آدمی,
تمہارے ساتھ اپنے خاندان کے سے بہتر نبی کا خاندان سارے خاندانوں میں اعلیٰ، اور نبی کا خاندان چنا ہوا خاندان، میرے خاندان کا سب سے بہترین انسان میں نے تیرے لیے چنا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کیا، تم کیا کہتی ہو بیٹی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو جتنا با حیا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب وہ حیا کا پیکر مجسمے حیا، کانے حیا، شانے حیا، جانے حیا، حیا میں ڈوب گئی۔ شادی کی بات ہے، حیا میں سر جھکا لیا، ہلکی سی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں آنسو خاموش بہنے لگے۔ یہ اجازت کی نشانی ہے۔ حضور نے کہا فاطمہ نے اجازت دے دی، جاؤ تیاری کرو، جاؤ تیاری کرو نکاح کی۔ مولا علی نکلے اپنی زرہ لے کر۔ اب توجہ کرنا، بات ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ بی بی زہرا کا نکاح پڑھنے جا رہا ہوں، دل میں جو نیک مرادیں وہ لے لیں، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں وہ لے لیں، اس لیے کہ ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں ذکر کو کہ ان کا ذکر آتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے غلاموں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ قوم کی وہ بیٹیاں جن کو رشتے نہیں آتے وہ دل میں نیت کرے۔ بی بی زہرا پاک کا نکاح کی شان سے ہوا۔ مولا علی اٹھے، زرہ گھر سے لی اور لے کر سوچا بیچوں کس کو؟ نبی پاک نے زرہ دی ہے، زرہ بیچوں کس کو؟ تو سیدھا گئے عثمان غنی کے گھر پہ۔ لوگوں کو میرے نبی کے ان 3 یاروں سے بڑا بخار آتا ہے، لیکن مشورہ دینے والے 2 یار اور زرہ خریدنے والے تیسرے یار۔ پتا چلا بی بی زہرا کے نکاح میں حصہ زیادہ کس کا ہے؟ پہنچانے والے صدیق عمر اور زرہ خریدنے والے عثمان غنی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں خریدا تو احسان کیا، زرہ تو خریدی نا، کوئی بھی خرید سکتا تھا، آگے کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو آدھی ادھوری جانتا ہے۔ مولا علی گئے، یہ زرہ حضور نے مجھے دی تھی، میری شادی نکاح ہونے والا ہے تو اس کو خرید لو، مہر کا، خوشبو کا، نکاح کا، ولیمے کا انتظام کرنا ہے۔ کہ کتنے میں دیں گے؟ آپ ہی قیمت لگائیں۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے 400 اور ایک روایت کے مطابق 480۔ کتنا؟ ایک 400، 400 پکڑ لیں، کہ 400 میں دے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی قیمت اس دور کے حساب سے، حالانکہ وہ تو حضور کی زرہ تھی، مولا علی نے پہنی تھی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی تھی، لیکن دور تھا، 400 قیمت لگائی۔ پھر کہا علی تم نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ زرہ تو کہیں اور بھی بک سکتی تھی، تم نے اس قابل سمجھا کہ یہ زرہ تم نے نبی کی میرے ہاتھوں فروخت کی، اس سے خوش ہو کر میں 400 اور دیتا ہوں، 400 میں خریدتا ہوں، 400 اور دیتا ہوں۔ اور علی یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو حضور اس کو تحفہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو یہ تم دولہا بننے جا رہے ہو تو اس زرہ کو میں بطور تحفہ تمہیں پیش بھی کر دیتا ہوں۔ تیرے چاروں ہمدم ہے، ایک جان ایک دل، تیرے چاروں ہم، یہ الگ الگ نہیں تھے، ایک جان ایک دل تھے، تیرے چاروں ہمدم ہے، ایک جان ایک دل۔ ابو بکر، فاروق، عثمان، علی۔ دیکھو کسی کی شادی میں کون کون حصہ لیتا ہے؟ پہلی بات تو نکاح پڑھانے والوں کا ذکر سنا، نکاح کرنے والوں کا، جو لوگ حصہ لے رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب، گویا کہ یہ اگوائی کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، وہاں جاؤ رشتہ وہاں سے طے ہوگا۔ اور پھر یہ مہر کے معاملے اور ولیمے اور خوشبو کے معاملے میں کون حصے دار بن رہا ہے؟ عثمان غنی کی شان سے۔ لیکن غیرت علی کا کتنا، ایسے نہیں کہا نہیں مہر لے جاؤ، یہ زرہ لے جاؤ، میں نہیں خریدتا، میں مالدار ہوں، تمہاری مدد کر دیتا ہوں، نہیں، جانتے تھے علی ایسا غیرت والا ہے، ایسے نہیں لے گا۔ تو پھر کیا کیا؟ ٹھیک ہے خرید لیا، پھر نبی کی زرہ یہاں تک لائی، اس کے عوض میں اور 400 دیا، اور زرہ آپ کو بطور تحفہ دے دی۔ مولا علی خوش ہوئے، گئے حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا پیسے، حضور یہ پیسے، زرہ بھی عثمان غنی نے تحفے میں دے دی دولہا بننے کی وجہ سے۔ سرکار نے کہا بلال کو بلاؤ، بلال حبشی ہے، حسنین کے اماں ابا کی شادی ہو رہی ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ کیسی شادی ہے یہ؟ اللہ اکبر، ان ہستیوں میں سے ایک بھی کسی کی شادی میں آ جائے تو کیا کرم ہو جائے۔ لیکن کہا بلال کو بلاؤ، حضرت بلال ہے، کہا کہ فاطمہ تو زہرا کا نکاح ہے، خرمے کا انتظام کرو اور اعلان کرو، سب کو بلاؤ کہ آج فاطمہ کا نکاح ہے۔ اور پھر میرے نبی کے سارے صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبوی کے اندر، جمع ہو گئے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبی میں جمع۔ حضور نے فرمایا فاطمہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، مہر کیا ہے؟ حضور آپ ہی کہیں، اتنے مسکال۔ حضور سب کی بیٹیوں کا نکاح پیسوں پر، درہم و دینار پہ ہوتا ہے، آپ کی بیٹی کا نکاح تو کچھ الگ ہونا چاہیے۔ یہ پیسے تو مہر کیا ہے؟ فرمایا بیٹی فکر نہ کر، تو جو کہے گی وہ تیرا مہر ہوگا۔ کہ بابا میرے مہر میں آپ کی امت کو جنت مل جائے۔ اب بیٹی یہ تو فرمان نازل ہو چکا ہے، اس کا وعدہ تو ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بابرکت نکاح ہوتا ہے، نبی کے سب یار بیٹھے، علی دولہا بنتے ہیں، علی دولہا بنتے ہیں، صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کے رسول اٹھ کر خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میں نے علی کے ساتھ اپنی چہیتی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہوتا ہے، خرموں کی تقسیم ہوتی ہے، جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک، جس کے نکاح پہ جبریل مبارکباد، جس کے نکاح پہ صحابہ مولا علی کو مبارکباد دیتے ہیں، اس شان کے ساتھ مولا کائنات کا نکاح سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو محبت مولا علی اور سیدہ پاک کے درمیان تھی، اللہ وہ محبت ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔